خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایران نے کبھی کسی پر اٹیک نہیں کیا. ہسٹری میں پورے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایران نے کسی بھی ملک پر اٹیک نہیں کیا. ہمیشہ ایران پر اٹیک ہوا. اس سے پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی. اس سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں بھی سلو کی بات چیت چل رہی تھی. اس بیچ میں امریکہ نے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا. اور اب بھی آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہے وہاں جنیوا میں دونوں کے باوجود موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. تو اس سے دنیا دیکھ رہے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے اور کرمنل کون ہے. اور دوسری چیز کہ یہ پورا امریکہ کی پوری پلاننگ ہے کہ ان کی پوری دنیا پر اس کا ورچسو قائم ہو جائے, پوری دنیا اس کی داس اس کے غلام بن جائے. یہی پورا امریکہ کا کھیل ہے. اپنے پورے ناجائز چیزیں جو اپنے بنوانا چاہتے ہیں, جبکہ ایران صاف کہہ رہا ہے کہ بھائی ایٹم بم بنانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور وہاں کے وہاں جا کر دیکھ لے وہ, اس کے بعد بھی کسی بات کو ماننے پہ تیار نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلام ہو جائے, ان کے داس ہو جائے. یہی ہندوستان کے ساتھ ان کی پلاننگ ہے کہ ہندوستان کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہندوستان ان کی بات مانے, ہمارا ملک ان کی بات مانے, یہ بھی داس اور ان کا غلام بن جائے. تو یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل کرمنل کون ہے, اصل غنڈا کون ہے, کس کی غنڈا گردی ہے کہ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی بات چیت کے بیچ میں حملہ ہوا تھا, ابھی بات چیت کے بیچ میں حملہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی امن و سلو نہیں چاہیے. ان کو غلام بنانا ہے, ان کو داس بنانا ہے, ان کی زبردستی اپنی بات منوانا ہے. یہی ان کا پورا کھیل چل رہا ہے. اور اسی لیے انہوں نے اٹیک کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایران دبا ہے, جب ایران دبے گا. اور اس کی غنڈا گردی جو ہے پہلے بھی فیل ہوئی اور اب بھی فیل ہوگی. کیا لگتا ہے یونیورسٹی پر جس طریقے سے ایک ایئر اسٹرائک جو دیکھی گئی ہے تہران میں, اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی اسرائیل نے جو غزہ پر فیصلہ حملہ کیا, ساری یونیورسٹیز سے اڑا دی, بموں سے اڑا دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے, مسلمان جو ہے وہ الٹریٹ رہے, مسلمان جو ہے پیچھے پچھڑے ہوئے رہے. یہی پوری ان کی پلاننگ ہے. ان کے دیکھیے جب پڑھ لکھ جائے گا تو کسی کا غلام نہیں بن پائے گا, لیکن جو بے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہی داس و غلام بن جاتا ہے. تو یہ پوری پلاننگ ہم سمجھتے ہیں ان کی یہی ہو رہی ہے. اور اس کو پوری دنیا کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو دنیا ہے, آج جو دنیا والے ہیں وہ ظالم کا, اتیاچاری کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی ناانصافی آج کی دنیا میں یہ ہو رہی ہے. اور ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ اس نے ہمیشہ جو اتیاچاری کی مخالفت کی ہے. لیکن آج وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں, آج امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے, جو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتیاچاریوں کا ساتھ دے رہا ہے اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اسرائیل کا دورہ کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم کا ایئر کرافٹ مڈ ایئر میں ہوتا اور اس طرح کا حملہ ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتے؟ اور وزیر اعظم کو, پردھان منتری کو دیش کو بتانا ہے کہ کیا نیتن یاہو نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے, اور اگر بتایا تھا تو پھر وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً, پردھان منتری کو چاہیے تھا کہ فوراً اپنا اسرائیل کا دورہ ختم کر کے دیش کو واپس آتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹل بہاری واجپئی 1979 میں چائنا گئے تھے, اور جب ویتنام پر حملہ ہوا اٹل بہاری واجپئی واپس آ گئے دیش کو. اور اگر اسرائیل نے نہیں بتایا کہ وہ یو ایس کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر رہا ہے تو پھر یہ تو اسرائیل نے ہم کو دھوکہ دیا. دیش کے 133 کروڑ جنتا کو اسرائیل نے بھارت کی دھوکہ دیا ہے, بٹرے کیا ہے. انہوں نے پردھان منتری کے وزٹ کو استعمال کیا ہے ایران پر اپنے ولگر اٹیک کے لیے, اور انہوں نے پردھان منتری کے وزٹ کو استعمال کیا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے, اور جو جینوسائیڈ انہوں نے فلسطینیوں کا کیا ہے غزہ میں اس کو کور اپ کرنے کے لیے. اور تیسرا اس میں میسج یہ جائے گا کہ بھارت ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور بھارت کو کیا حاصل ہوا ہے اس حملے سے بتائیے؟ کچھ فائدہ ہوا بھارت کو اس حملے سے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ 10 ملین بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں رہتے ہیں, 10 ملین. ان عام اس دیش کے عام ناگرک پر کیا میسج جائے گا کہ پردھان منتری مودی کے وزٹ کے ختم ہونے کے فوراً بعد
اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اب آپ دیکھیے بحرین میں حملہ ہو گیا، قطر میں حملہ ہو گیا، ہاں سعودی عربیہ پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہاں کی جنتا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ نیوٹرل تھے. دیش کے پردھان منتری کو اور بی جے پی کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری 80 سال کی جو لیگیسی تھی کہ ہم نیوٹرل تھے اس معاملے میں، آج اس کا کیا ہو گیا بتائیے. اور پھر بہت غلط میسج گیا ہے تمام یہ گلف کنٹریز کو، چاہے بحرین ہو، قطر ہو، عراق ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ قطر ہوش کر رہا تھا کہ سیز فائر ہو غازہ میں، اسرائیل نے وہاں پر حملہ کر دیا، بامبنگ کی. اس میں بھارت کا بینیفٹ کیا ہے بتائیے؟ اور پردھان منتری کے ساتھ جو آپ کی برادری میڈیا کے لوگ گئے تھے کور کرنے کے لیے، وہ بھی پھنسے ہوئے اسرائیل میں. اب ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو، اور لارجر پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس پہ اب کون بھروسہ کرے گا؟ آپ بات چیت بھی کر رہے اور حملہ بھی کر دے رہے آپ. تو یہ سوالات ہیں جس سے دیش کے پردھان منتری کو، برسر اقتدار جماعت کو، بی جے پی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ پردھان منتری اسرائیل کو چلے گئے، پھر ان کو وہاں پر ایک ان کی نیسٹ میں، پارلیمنٹ میں ایک ایوارڈ بھی دے دیا گیا، اور پردھان منتری کے وزیر اعظم کی موجودگی میں وہاں کے اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کر دیا. اسرائیل نے نریندر مودی کے اس وزٹ کو استعمال کیا حملہ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بلکہ یہ بیٹریل ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی اور دیش کے پردھان منتری اور ان کے سرکار سے کہ کیا نیتن یاہو نے ہم کو بتایا تھا پردھان منتری کو؟ اگر بتایا تو پردھان منتری کو نکل کے آنا چاہیے، جس طرح واجپئی نے کیا تھا 79 میں. اور اگر نہیں بتایا تو پھر اسرائیل نے استعمال کیا ہم لوگوں کو. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو یہ مجھے اب تک اسی پر یہی کہنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو 50,000 ابھی بھی بھارت کے ناگرک ایران میں ہے اور 10,000 اسرائیل میں ہے، ان کو واپس لایا جائے. صرف ایڈوائزر ایشو کر دیا آپ بتائیے پردھان منتری گئے ہیں وہاں، 10,000 ابھی بھارت کے ناگرک اسرائیل میں ہیں، 50,000 ابھی ایران میں ہے، 10 ملین پورے جی سی سی کنٹریز میں ہے. کس کو نقصان ہوگا بتائیے اس سے؟ یہ ہمارے 10 ملین بھارت کے ناگرک اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی بھارت کو بھی جاتے ہیں فارن ایکسچینج کے طور پر. نیشنل انٹرسٹ کیا سرو ہمارا بتائیے پردھان منتری کے جانے کے بعد؟